اس کے نور کی مثال. ایک بات بتاؤ, اللہ بے مثال ہے کہ نہیں؟ اللہ کو بے مثال مانتے ہو؟ اگر اللہ کو کوئی بے مثال نہ مانے تو مسلمان ہوگا کیا؟ جو اللہ ہی کو بے مثال نہیں مانے گا ہم اس کو مسلمان نہیں مانے گا. اللہ بے مثال, یہ عقیدہ ہے نا, یہ تمہارا سب کا ایمان ہے نا کہ اللہ بے مثال ہے. اللہ کی ہر صفت بے مثال ہے, اللہ کی ذات بے مثال ہے, اس کی صفت بے مثال ہے. اللہ کا نور ہونا بے مثال ہے کہ نہیں؟ تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ اللہ نور ہے اور نور بے مثال ہے, لیکن اس بے مثال کی قرآن مثال دے رہا ہے. مثل نور ہی, اس کے نور کی مثال. یہ قرآن بے مثال کی کیسی مثال؟ تو ہم یہی کہیں گے کہ ترجمے میں جو کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ قرآن مثال دے رہا ہے, یہ خدا کی منشا نہیں ہے, اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر نہیں ہے. تو یہ آیت ہو گئی متشابہ, اس لیے اس آیت سے عقیدہ بنانا جائز نہیں. مثلا قل انما انا بشر مثلکم, اے محبوب کہہ دیجئے او پروفٹ سے, آئی ایم اے مین لائک یو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول نے یہ بات کس سے کہی؟ آئی ایم اے مین لائک یو, میں بشر ہوں تمہاری طرح. مثلکم لائک یو, تو یہ یو میں کون لوگ ہیں؟ تو جلالین شریف کی تفسیر بھی اٹھا کے دیگر تفاسیر بھی دیکھیں گے تو ملے گا آئل کفار, یعنی کفار سے کہا رسول نے. تو اب رزلٹ آیا آئی ایم اے مین لائک کافر, جس سے کہا ہے میں نہ گھٹاؤں گا نہ بڑھاؤں گا اپنی طرف سے. فیکٹ چاہے جتنا کڑوا ہو میں فیکٹ بیان کروں گا کیونکہ میں ریئلسٹ ہوں. میں ریئلزم کی بنیاد پر, حقیقت پسندی کی بنیاد پر, سچائی کی بنیاد پر ایک بات کہتا ہوں. رسول نے یہ بات جب کافروں سے کہی کہ میں تمہاری طرح ہوں, تو پتا چلا کہ ایگزامپل جو ہے کافروں کی طرف جا رہا ہے. آئی ایم اے مین لائک یو, تو کافروں سے رسول نے کہا میں تمہاری طرح بشر ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول ابو جہل کی طرح بشر ہے, میرا رسول ابو لہب کی طرح بشر ہے, میرا رسول اتباء و شیبہ کی طرح بشر ہے, میرا رسول کافروں کی طرح بشر ہے, بت پرستوں کی طرح بشر ہے, دریدہ دہنوں کی طرح بشر ہے, گستاخوں کی طرح بشر ہے, اللہ کے غداروں کی طرح بشر ہے, کعبے کی بے عزتی کرنے والوں کی طرح بشر ہے. اس لیے کہ رسول اسی قوم سے کہہ رہے ہیں, رسول اسی جماعت سے کہہ رہے ہیں میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو یہ ہو سکتا ہے کیا تمہارا عقیدہ ہے رسول ابو جہل کی طرح بشر ہیں؟ کوئی مانے گا اس بات کو کہ رسول ابو لہب کی طرح بشر ہیں؟ تو پھر ابو لہب سے رسول نے کیوں کہا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرانسلیشن میں جو ظاہر ہو رہا ہے وہ خدا کی منشا نہیں ہے, اور جو خدا کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں ظاہر نہیں ہے. تو یہ آیت بھی متشابہ ہے, اور پھر اس آیت سے عقیدہ بنانا بھی ناجائز ہے. میں چکر میں پڑ گیا, جس سے جائز ہے اس سے عقیدہ بناتے نہیں, جس سے جائز نہیں اس سے کیوں بناتے ہیں؟ میاں کہا جو جائز ہے وہ جائز سے بنائے گا, جو ناجائز ہے وہ ناجائز سے بنائے گا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. ایک اور اسی لیے محقق الاطلاق سیدنا عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس آیت کریمہ کو انما انا بشر مثلکم کو آیات متشابہات میں گنا ہے. تو میرے بھائیو ڈربن والو, بڑی کڑی کڑی اردو بولنے کا موڈ بالکل نہیں ہے. 3 لفظ یاد رکھنا تاکہ اکیلے جماعت سے نپٹ سکو. 3 لفظ یاد رکھنا. ملا جی قرآن میں 3 قسم کی آیت ہے. ایک تو ہے مقطعات, اس سے عقیدہ نہیں بنے گا. ایک ہے متشابہات, اس سے بھی عقیدہ نہیں بنے گا. اب جو بچا وہ ہے محکمات, اس سے عقیدہ بنے گا, اس سے قانون بنے گا, اس سے مسئلہ بنے گا. وہ آیتیں وہی ہیں کہ جو ٹرانسلیشن ہے وہ اللہ کی منشا ہے, اور جو اللہ کی منشا ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے. تو اس کو کہتے ہیں محکمات. جیسے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد, یہ محکمات ہے, اس سے عقیدہ بنے گا. اس لیے کہ جو ٹرانسلیشن میں ہے وہی خدا کی مرضی بھی ہے, اور جو خدا کی مرضی ہے وہ ٹرانسلیشن میں کلیئر ہے, اس سے عقیدہ بنے گا. جیسے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اللہ یہ بھی جو ٹرانسلیشن